بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب نے جو دلائل پیش کیے ہیں اس بات پر کہ اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اسلام قبول کرے، یہ جواب دیا ہے مرزا غالب کو۔ تو آئیے ان کی بات سنتے ہیں اور پھر مزید بات کرتے ہیں۔ دیکھو جی، فرسٹ ایویڈنس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 99، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ کہ انگلش ترجمہ ہے had your Lord so willed, O Prophet, all people on earth would have certainly believed۔ یہ بیان قدرت ہے، پہلے ہی بتا دوں کبھی کسی کو پرابلم ہو۔ even single one of them would you then force people to become believers؟ اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ کیا آپ لوگوں کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ مومن بن جائیں؟ یہ آپ کو حق نہیں دیا اللہ نے۔ یہ پہلا ایویڈنس ہے، ٹھیک ہے، فورس کنورژن کے خلاف۔ دوسرا ایویڈنس سورہ نمبر 18 آیت نمبر 29، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ And say, O Prophet, this is the truth from your Lord, whoever wills let them believe and whoever wills let them disbelieve۔ کہ یہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب لوگوں کے اوپر چھوڑ دو، جو چاہے ایمان قبول کرے اور جو چاہے کفر کرے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ڈکلیریشن قرآن کا ہو سکتا ہے؟ اگر فورس کنورژن پہ بلیو کرتا تو یہ آیت نازل ہوتی۔ 29 رک جائیے، ہاں 29 یہ جو میں نے آیت پیش کی ہے، ایک تو 1099 ہے، ایک 1829 ہے، اور ایک ابھی رک جائیے، ابھی آپ کی آیت پہ آؤں گا میں۔ آپ کو یہ آیت پیش کرنا چاہ رہے ہیں کیا؟ 29 صحیح بول رہا نا، سورہ توبہ 29۔ ہاں اچھا وہ رک جائیے، ابھی آپ کی آیت پہ بھی آؤں گا۔ تھرڈ ایویڈنس قرآن میں ہے، سورہ نمبر 76 آیت نمبر 3، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا We already showed them the way whether they choose to be grateful or ungrateful۔ ہم نے راستہ دکھا دیا، اب ان کا اختیار ہے، چاہے وہ شکر گزار بندے بنے یا کافر بنے، وہ اما کفورا کافر بنے۔ اب بتاؤ اس سے بڑھ کر اور کیا اختیار ہو سکتا ہے؟ کیسا فورس؟ اور اس کے بعد چوتھا آرگیومنٹ، رک جاؤ بھیا، چوتھا آرگیومنٹ تو سن لو یار۔ آیت سورہ نمبر 50 آیت نمبر 45، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ We know best what they say، ہمیں اچھی طرح پتا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی کافی لوگ کیا کہتے ہیں ہمیں پتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے and you O prophet are not there to force them۔ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو وہاں ان کو مجبور کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا کہ وہ ان کو مجبور کر کے ایمان قبول کروائیں۔ so remind with the Quran only those who fear by my warning۔ لہٰذا جو لوگ میری وعید سے ڈر رہے ہیں، آپ ان کو قرآن کے بارے میں بتا دیں، آپ کا کام بتا دینا ہے، آپ کا کام فورس کنورژن نہیں ہے۔ وما انت علیہم بجبار۔ اب بھائی اتنے سارے دلائل دے دیے قرآن سے۔ تو جی آپ نے ان کی گفتگو سنی، تفصیل سے بتا رہے تھے، تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہاں جو چیز ہے وہ امن کے لیے ہے، یعنی وہاں امن کی جو صورتحال ہے وہ برقرار رہے، اس لیے وہاں پر جزیہ وغیرہ لیا جاتا ہے۔ تو اس طرح جزیہ کو لے کر اسلام پر اعتراض کرنا یہ جہالت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔